اسی لیے قرآن ہم سے اور آپ سے کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں دو گے تب اللہ تعالیٰ پورا اجر و ثواب دیں گے، جو اللہ نے کہا 700 گنا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ اس وقت ہوگا جب آپ اچھا مال خرچ کریں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا اچھا مال خرچ کرا کرو، اچھا مال کھایا کرو، غلط قسم کا مال جو اللہ کے راستے میں مت دیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو مال دیا ہے اس میں جو اچھا مال ہے اس کو تم لوگ کھایا کرو، حلال طریقے پر کما کے کھایا کرو۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور جو گندا مال ہے، گھٹیا مال ہے، ردی مال ہے، اس کو مت خرچ کرنا۔ دھان کٹے گا جو عمدہ قسم کا دھان ہے وہ تو آپ کوٹھی میں رکھ لیں، چاہے چاول بنا کے چاہے ایسے ہی دھان، اور جو پیا ٹائپ میں ہے وہ سب مدرسے والوں کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، وہی گھٹیا مال کوئی آپ کو دے گا تو آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ لایا ہے لے کے رکھ لو تو تب تو ٹھیک ہے، نظر انداز کر کے چپ چاپ رکھ لیں گے، لیکن اللہ کے راستے میں اچھا مال خرچ کرنا چاہیے، اور اسی بات کو انسان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، بہت اچھا باغ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں جاتے تھے اور کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ ایک روز حضرت ابو طلحہ جب یہ آیت سنے تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے کہا میرا وہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اے اللہ کے رسول اس کو میں صدقہ کرتا ہوں، پورا کا پورا باغ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا ارادہ ہے تمہارا، یہ مال تو تمہارے لیے بہت مفید ہے، لیکن اس میں تمہارے جو رشتہ داروں کا ہے حق، اقربا کا ہے، اور تمہاری اولاد جو ہے ان پر خرچ کرو، ان کو دینے کے بعد اگر مزید تمہارے پاس کچھ بچتا ہے تم خرچ کرنا چاہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اگر مال ذخیرہ کر رہا ہو اس لیے کہ میری اولاد، میرے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں کل ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو شریعت اس کی اجازت دیتی، لیکن وہی جائز طریقے پر کمایا ہو اور جائز طریقے پر خرچ کر کے جو مال بچا ہو اگر اس کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ زراعت کے ذریعے، چاہے تجارت کے ذریعے، چاہے آپ وراثت میں کچھ مال ملا ہو، ان تمام چیزوں کو آپ جائز سمجھیں اور جائز طریقے پر خرچ کریں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ایک جگہ کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ كَفُورًا۔ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس مال کو نعمت سمجھو، اور اس کا شکر یہ ہے کہ جس کا اس مال میں حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ اور قرآن نے جگہ جگہ جہاں اللہ کے بندوں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ نے سب جگہ کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے صرف تمہارے لیے نہیں ہے، اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کم جس کو دیا ہے، جس کو زیادہ دیا ہے اس کو دیکھ کے حسد اور جلن نہیں کرنا چاہیے،
جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، جس کے پاس کم ہے، اس کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، نیچی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے۔ اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے خود اللہ کہتے ہیں کسی کو زیادہ ہم نے دیا ہے، کسی کو کم دیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اس دنیا کا پورا نظام چلتا رہے، اس کے لیے اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو مسکین بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو بہت مالدار بنا دیا۔ لیکن اللہ امیروں سے کہتے ہیں کہ تمہارے مال میں ان غریبوں کا حق ہے، جو آدمی مانگے ہاتھ پھیلا کے اس کو بھی دو، جو اپنی حالت سے یہ بتائے کہ میں ضرورت مند ہوں اس کو بھی دو، لیکن یہ تمہارا فرض ہے کہ تم تلاش کرو ایسے لوگوں کو۔ آج کل تو دیکھیں گے جس کو نہیں چاہیے وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اور جس کو چاہیے وہ اپنی انا کو نہیں، اپنی خود یہ کہیے اپنے ذاتی نفس کی وجہ سے وہ اتنا محتاط رہتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، وہ دینے والا۔